بنی اوف کے درمیان مسئلہ ہو گیا تے صلح کرانے سے ٹر گئے، پیچھے نماز دا وقت آیا تے سارے صحابہ نے کیا مسلح تے پھر یار غار ہی سجدہ ہے، مسلح تے یار غار ہی سجدہ ہے بھائی، کیونکہ جنہوں نے ڈنگ کھا دے وہ سجدے میں جناب۔ تو جی اللہ اکبر، بلال حبشی نے اقامت کری، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، صدیق اکبر کو اتفاق رائے، یہ ظاہری زمانے کی بات ہو رہی ہے اور مرض وصال کی بات بھی نہیں، یہ مرض وصال والی حدیث نہیں ہے، مرض وصال والی وہ حدیث ہے جس میں 3 دن ہے، یہ سہل بن ساعدی والی حدیث ہے، یہ مرض وصال سے ہٹ کر ہے۔ نماز شروع کروا دی صدیق اکبر نے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلح کروا کے واپس مسجد میں تشریف لائے تو صفیں بنی ہوئی، سب کھڑے، نماز ہو رہی ہے، خواجہ صاحب دوران نماز آئیں، صف بنی ہو، صف نہیں توڑ سکتے، جہاں جگہ ملے گی نماز پڑھیں، وقت کا غوث بھی آئے، اور جب نماز شروع ہو گئی امام بھلے پرائمری والا ہے، پیچھے سید السادہ بلکہ گال مقتی مقادی یہ شہنشاہ نقشبند ہوں یا غوث اعظم ہوں وہ بھی آ جائیں، صفیں ادھر ہی رہیں گی، جہاں جگہ ملے گی نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ خدا کی بندگی ہے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی مسجد میں قدم مبارک رکھا تو اس وقت 10 صحابہ نہیں تھے جب کہ یہ واقعہ ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، بس رستے بنتے گئے، ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہوتے گئے، بھائی یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کوئی پنجاب والوں کی نماز تو ہے نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے پٹھے بھی بیچ کر واپس آ جائیں، سارا حساب و کتاب کر کے واپس آ جائیں، یہ تو ان کی نماز ہے کہ نماز سے پہلے تیر پھنس جاتا ہے، تیر نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میں اللہ اکبر کہوں گا تیر نکال۔ اور تاجدار حل عطا سے کسی نے پوچھا جس رب کو سجدے کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا جب تک پہلے سجدے میں دیکھنا لوں دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں۔ یہ تو ان کی نماز ہے، بندہ نواز ہے، بس اساتذہ علماء نہیں، علماء بنانے والے ہی ہیں، اور میں ان کے بچوں کا نوکر ہوں، میں صرف حضور قبلہ خواجہ صاحب کی توجہ خاص سے اصول محبت پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ محبت کے رسم کو اور محبت کی اصل کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اصل خود بخود ٹھیک ہوگی، تو جس کی اصل ہی ٹھیک نہ ہو وہ محبت کے اصل کو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بھائی ایک غریب آدمی کے گھر میں رات کو چوری ہو گئی، ملا کچھ بھی نہیں، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوروں کو کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے مال ڈھونڈ رہے، کہنے لگا پاگل ہی ہو، ہمیں دن کو نہیں ملتا تمہیں رات کو ملے گا؟ تو جس کے پاس کوئی شے ہو نا وہ دوسرے کو، جس کے پاس ادب نہ ہو وہ دوسرے کو ادب کیسے سکھائے گا؟ جس کے بعد محبت رسول کا دیوا نہ جل رہا ہو وہ کسی کو بٹھا کر محبت رسول کا نور کیسے تقسیم کرے گا؟ اور محبت کے اصول بہت جدا ہیں، کیسے آپ حضرت قبلہ کو کہیں گے حضور قبلہ خواجہ عبدالصمد صاحب ہم سبق پڑھنے آئیں گے، آپ کو اصول سمجھائیں گے، منطق فلسفے معنی پر بحث کریں گے۔ اصول ہے، شاعر اس کو کہتے ہیں جو شعر پیش کرتا ہے، مؤدب اس کو کہتے ہیں جو ادب پیش کرتا ہے، فنکار اس کو کہتے ہیں جو اپنا فن پیش کرتا ہے، فصیح اس کو کہتے ہیں جو فصاحت میں کلام کرے، بلیغ اس کو کہتے ہیں جو بلاغت پیش کرتا ہے، اور بندہ خدا اصول محبت کو سمجھے، خدا اس کو کہتے ہیں جس نے ساری کائنات کے سامنے اپنے حبیب کو پیش کیا، کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، فرمایا ہم تو مخفی تھے، ہم تک کسی کی اپروچ ہی نہ تھی، ہم نے کہا کوئی ہمیں بھی دیکھنے کے لیے آئے تو ہم نے اپنے جمال کے لیے اپنے حبیب کو تخلیق کیا۔ اور رسول پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ارین اللہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں رب کو، فرمایا تسی نہیں دیکھ سکتے، ان کا نہیں دیکھنا ہی دیکھنا، فرمایا چلو پھر فاخذتکم الصاعقہ، ایک کڑک آئی سارے ہی مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کون کہے گی رب نو دیکھن گے سن سارے ہی مرے گئے۔ ایک صحابی ایسا نہیں ہے
جس نے یہ کہا ہو خدا دکھائیں حضور، بلکہ حضرت خزیمہ انصاری فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سلام پھیر کے آپ کی عادت طیبہ تھی، حضور فرماتے اپنے خواب بیان کرو۔ کھڑے ہوئے حضور میں رات ایک سپنا دیکھے، خواب دیکھے۔ فرمایا کی دیکھا ہے؟ عرض کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا۔ اس کی تعبیر بتائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قریب آئے، ان کو اپنے قریب کیا، فرمایا ادھرو منی، اور نیڑے ہو جاؤ۔ بالکل جب